عالمی سیاست میں اس وقت ایک ایسا رجحان ابھر کر سامنے آ رہا ہے جس نے جدید ریاستی نظام کے بنیادی اصولوں کو نئی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ یہ رجحان ہے مذہبی عقیدے کو ریاست کے اقتدار اور حاکمیت کے جواز کے طور پر پیش کیا جانے لگا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی مبصر ٹکر کارلسن اور اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہکبی کے درمیان ہونے والے ایک انٹرویو نے اس بحث کو دوبارہ عالمی سطح پر زندہ کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. اس گفتگو میں مائک ہیکبی نے بائبل کی کتاب جینیسس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ موقف پیش کیا کہ موجودہ اسرائیل کی سرزمین دراصل خدا کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو وعدے کے طور پر دی گئی تھی، لہذا یہودیوں کا اس زمین پر حق تاریخی یا سیاسی نہیں بلکہ الہامی وعدے پر مبنی ہے۔ Israel is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. We can look at it that way. Christian Zionism, I want to go back because that's where we started I'm on not this. going to let you off on this because you have Go said ahead. it 3 times Okay. that God gave this land Yeah. to this people. ٹکر کارلسن نے اس استدلال پر سوال اٹھاتے ہوئے یہ واضح کیا کہ اگر قدیم مذہبی متنوں کو زمین کی ملکیت کا قانونی ثبوت مان لیا جائے تو اس کے نتائج نہایت دوررس اور پیچیدہ ہوں گے۔ بعض مذہبی تشریحات کے مطابق یہ وعدہ کردہ زمین دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موجودہ مشرق وسطیٰ کے بڑے حصے اس دعوے کے تحت اس دائرے میں شامل ہو جائیں گے۔ And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. ظاہر ہے کہ اس طرح کا دعویٰ نہ صرف علاقائی سیاست کو بلکہ پورے عالمی نظام کو عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ جدید عالمی نظام جو دوسری عالمی جنگ کے بعد وجود میں آیا، اس کی بنیاد اس تصور پر رکھی گئی کہ ریاستی سرحدیں اور سیاسی اقتدار بین الاقوامی قوانین، معاہدوں اور عوامی رضامندی کے ذریعے طے ہوں گے۔ اس نظام کی تشکیل کا مقصد یہ تھا کہ تاریخ، نسل یا مذہب کے نام پر ہونے والے لامتناہی تنازعات کو محدود کیا جا سکے، لیکن جب مذہبی یا الہامی دعووں کو سیاسی حق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو یہ پورا ڈھانچہ متزلزل ہونے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ اگر ایک قوم مذہبی روایات کی بنیاد پر حق جتانے لگے تو دوسری قومیں بھی اپنے اپنے مذہبی یا تاریخی دعووں کو زندہ کر سکتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سیاست کا میدان قانون اور مکالمے کے بجائے تہذیبی بیانیوں اور جذباتی قوت کے تصادم کا میدان بن جائے گا۔ اس مسئلے کی سب سے نمایاں مثال فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع ہے۔ Hi. Do you speak English? Can I ask you a question? We're looking for the Green Line. Do you know where the Green Line is? And exist. It doesn't exist. Doesn't exist. All of Israel is our land. All of Israel's yours. Yeah. Did the Green Line used to exist? No, never. No? Never. You don't recognize the Green Line. There is no Green Line. God gave us Israel. صہیونی تحریک نے 20ویں صدی کے آغاز میں یہ موقف اختیار کیا کہ یہودی قوم کو اپنی تاریخی اور مذہبی سرزمین میں واپس آنے کا پورا حق ہے۔ اس نظریے کی بنیاد جزوی طور پر بائبل میں بیان کردہ اس تصور پر رکھی گئی جسے پرومس لینڈ یعنی موعودہ سرزمین کہا جاتا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یہ مسئلہ ایک مستقل سیاسی تنازع بن گیا۔ فلسطینی عوام کا موقف یہ ہے کہ وہ صدیوں سے اس خطے میں آباد ہیں اور ان کی تاریخی موجودگی کو نظر انداز کر کے کسی مذہبی دعوے کی بنیاد پر زمین کی ملکیت طے نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطینی مسئلہ آج بھی عالمی سیاست کا سب سے پیچیدہ اور حساس تنازع بنا ہوا ہے۔
اس تنازع میں مذہبی بیانیے جب سیاسی طاقت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو سمجھوتے کے امکانات محدود ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ملک میں بھی اسی طریقے کا ایک مسئلہ پایا جاتا ہے۔ یہ رجحان صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں ہے، ہندوستان میں بھی اس کی ایک نمایاں مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ 2019 میں جب ایودھیا کے فیصلے کے ذریعے رام مندر کی تعمیر کی راہ ہموار کی گئی، یہ تنازع دراصل 16ویں صدی میں تعمیر ہونے والی بابری مسجد اور ہندو عقیدت مندوں کے اس دعوے کے درمیان تھا کہ اسی مقام پر بھگوان رام کی جائے پیدائش ہے۔ 1992 میں بابری مسجد کو منہدم کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ ہندوستان کی سیاست کا سب سے بڑا مذہبی تنازع بن گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہندو عقیدت مندوں کا اس مقام سے مذہبی تعلق ایک حقیقت ہے۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ اس فیصلے میں آستھا یعنی عقیدت کو ایک اہم قانونی عنصر کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے، حالانکہ تاریخی شواہد اس معاملے میں مکمل طور پر عقیدے کے برعکس تھے۔ اکثریتی سیاست اور مذہبی شناخت ایودھیا کا فیصلہ ہندوستانی سیاست میں ایک نئے مرحلے کی علامت بن گیا۔ اس نے یہ پیغام دیا کہ اگر کسی مذہبی عقیدے کو اکثریتی عوام اس کو پسند کرتے ہیں یا اس کی حمایت حاصل ہے اور سیاسی طاقت بھی حاصل ہو جائے تو وہ آئینی اداروں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ بعض مبصرین کے مطابق یہ فیصلہ دراصل ہندوتو سیاسی نظریے کے عروج کا مظہر تھا۔ ہندوتوا کی سیاست ہندوستان کو ایک تہذیبی ہندو ریاست کے طور پر دیکھتی ہے اور اس تصور کے مطابق تاریخی تنازعات کو تہذیبی اصلاح کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، مذہب اور سیاست کا تعلق کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ تاریخ میں بے شمار سلطنتیں مذہبی جواز پر قائم ہوئی ہیں، تاہم جدید دور میں ریاستی نظام کو اس بنیاد پر ترتیب دیا گیا کہ مذہبی عقیدہ اور سیاسی اقتدار کو الگ رکھا جائے تاکہ مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگ اس مشترکہ سیاسی نظام میں رہ سکیں۔ لیکن حالیہ برسوں میں دنیا کے مختلف خطوں میں مذہبی شناخت کی سیاست دوبارہ ابھر رہی ہے۔ یورپ، امریکہ، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں ایسے بیانیے سامنے آ رہے ہیں جو قومی شناخت کو مذہبی تاریخ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ رجحان اس وقت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب زمین کے تنازعات کو مذہبی تقدس کا رنگ دے دیا جائے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی سیاسی سمجھوتہ مذہبی اصولوں سے انحراف کے مترادف سمجھا جانے لگتا ہے۔ جدید دنیا میں آبادیوں کی ساخت صدیوں کی ہجرت، تجارت اور ثقافتی تبادلے کا نتیجہ ہے۔ کسی خطے میں رہنے والے لوگوں کو ہزاروں سال پرانے قبائل یا نسلوں سے جوڑ کر زمین کی ملکیت طے کرنا عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے جدید ریاستی نظام میں 3 اصولوں کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ پہلا ہے مسلسل تاریخی آباد کاری، یعنی صدیوں سے وہاں لوگ آباد رہے ہیں اور وہاں پہ مستقل بستے رہے ہیں۔ دوسرا ہے شہری مساوات اور مشترکہ شہریت، اور تیسرا اصول ہے بین الاقوامی قوانین اور اس کی شناخت۔ یہ اصول اس لیے ضروری ہیں تاکہ مختلف مذاہب اور قومیتوں کے لوگ ایک ہی سیاسی نظام میں امن کے ساتھ رہ سکیں۔ اگر عدالتیں یا ریاستیں مذہبی عقیدے کو زمین کے تنازعات میں بنیادی دلیل کے طور پر قبول کرنے لگیں گی تو اس کے عالمی اثرات بہت خطرناک ہوں گے۔ اس سے سیکولر طرز حکمرانی اور مذہبی دعووں کے درمیان موجود حد بندی کمزور پڑ سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ اور ہندوستان کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ جب عقیدہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کے نتائج کو واپس پلٹانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ عالمی برادری کے سامنے سب سے بڑا چیلنج بن کر ابھری ہے کہ انصاف اور ریاستی جواز کو ثبوت، قانون اور مساوی حقوق کی بنیاد پر قائم رکھا جائے، کیونکہ اگر سیاست کی بنیاد مذہبی یادداشتوں یا تاریخی جذبات بن جائیں تو دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو سکتی ہے جہاں سیاسی حقیقتوں کا تعین مذاکرات یا قانون سے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہوئی عقیدتوں سے ہوگا، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں جدید دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ریاستی نظام قانون اور شہری مساوات پر قائم رہے گا یا پھر تاریخ اور عقیدے کے نام پر ایک نئے طرح کی سیاسی کشمکش کو جنم دے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔